قاسم صورتحال کا ادراک کر چکا تھا۔ اس نے سرکاری اہلکاروں سے چند لمحوں کی اجازت لی اور اپنی بھابھی کو محض اتنا کہا کہ وہ قصر سلطانی کی جانب جا رہا ہے، اور باہر نکل کر سرکاری اہلکاروں کے ساتھ چل پڑا۔ قاسم پہلی مرتبہ شہزادہ علاؤالدین کے روبرو پیش ہوا تھا۔ شہزادے نے غصے کے عالم میں گرجتے ہوئے قاسم سے استفسار کیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ سلطان عالی مقام نے تمہیں شاہی سوراخ رساں کیوں مقرر کیا؟ تم نے ایک معزز مذہبی اکابر کو حراست میں لے کر ہماری توہین کی ہے۔ ہم سلطان عالی مقام سے سفارش کریں گے کہ وہ تمہاری گستاخی کی تمہیں قراروا کی سزا دیں۔ سلطان عالی مقام کی کونیا سے واپسی تک ہم تمہیں نظر بند رکھیں گے۔ تمہاری گستاخی کی سزا سلطان عالی مقام خود تمہیں دیں گے۔ شہزادے کی بات سن کر قاسم نیم مردہ ہو گیا۔ شہزادے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ قاسم کی کوئی بات سننے پر آمادہ نہ تھا۔ اس کے باوجود بھی قاسم نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، مجھے نظر بند کرنے سے پہلے میری گزارش سن لیں۔ شہزادے نے قاسم کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی۔ خاموش رہو، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ اگر سلطان عالی مقام نے تمہیں کچھ توقیر نہ بخشی ہوتی، ہم اسی وقت تمہارا سر تن سے جدا کروا دیتے۔ اب قاسم کے پاس اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ شہزادے کے دربان برہنہ تلواروں سے مسلح اگلے حکم کے منتظر تھے۔ قاسم نے مایوسی کے عالم میں شہزادے کی جانب دیکھتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا۔ شہزادے کے اشارے پر دربانوں نے قاسم کو اپنی حراست میں لے کر شاہی زندان خانے کے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ دوسری جانب ابو جعفر نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فی الحال اپنی سازشی سرگرمیوں کو ترک کر دیا اور ینیچیری میں بغاوت کروانے کے اپنے منصوبے کو اعتمال میں ڈال دیا۔ مارسی اور قاسم کے اہل خانہ پریشان تھے، کیونکہ قاسم کی کوئی خیر خبر نہ مل رہی تھی۔ اس کے بھائی طاہر نے شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن قاسم کا کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کیونکہ وہ تو شاہی زندان خانے میں تھا۔ مارسی بھی روزانہ کا اکبر کو قاسم کی تلاش کے لیے روانہ کرتی، لیکن وہ ہر شام مایوسی سے منہ لٹکائے واپس چلا آتا۔ بالآخر مارسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابو جعفر کے بارے میں پتہ کروایا جائے، کیونکہ آخری ملاقات میں قاسم نے ابو جعفر کی گرفتاری کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ مارسی کو اکبر کی زبانی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابو جعفر شہر میں دندناتا پھر رہا ہے۔ مارسی کا یہ خیال تھا کہ ابو جعفر کو گرفتار ہی نہ کیا گیا تھا۔ یہ بھی حیران کن بات تھی کہ اس دوران ابو جعفر ایک مرتبہ بھی مارسی کی ماں کے پاس نہ آیا تھا، اور نہ ہی اس دوران اس کی ماں گھر سے باہر نکلی تھی۔ مارسی نے ماں سے سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن مارتا ایک زیرک عورت تھی، لہٰذا وہ مارسی کے کسی جھانسے میں نہ آئی۔ اس صورتحال میں مارسی نے اکبر کو یہ سمجھا کر ابو جعفر کے خادمین سے مل کر اس رات کی تفصیل جاننے کے لیے بھی بھیجا۔ جس رات قاسم نے ابو جعفر کے گھر پر چھاپا مارنا تھا، لیکن اکبر بھی کوئی خاص خبر لانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کافی دن گزر چکے تھے، لیکن قاسم کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، اور چلتا بھی کیسے، وہ تو شہزادے کی قید میں بند تھا۔ اور پھر ایک روز یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ شہاب الدین پاشا کی قیادت میں جانے والا لشکر مینشک کے مقام پر ہنیاڈے کے متحدہ لشکر کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ اس شکست کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ سلطان مراد خان ثانی بذات خود ایشیا کوچک کے شہر کونیا میں امیر کارمانیہ کے ساتھ معرکہ آرائی میں مصروف تھا، جبکہ دوسری جانب عثمانی لشکر شہاب الدین پاشا اور محمد چلپی کی قیادت میں ہنیاڈے کے متحدہ لشکر کے ساتھ بسر پیکار تھا اور دشمن کے لشکر کے تیروں کی زد میں تھا۔ ہنیاڈے کے لشکر نے دریائے ڈینوب عبور کیا اور مینشک کے مقام پر عثمانی لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔
ہنیاڈے کے لشکر میں عیسائی دنیا کی آزمودہ سپاہ تھی، جبکہ شہاب الدین پاشا کے لشکر کی نفری 80,000 سپاہ پر مشتمل تھی۔ یہ سپاہ بھی نامور اور تجربہ کار تھی۔ صبح سویرے دونوں لشکروں کے درمیان معرکہ رئی کا آغاز ہوا۔ یہ 1442 کا سن تھا۔ دوپہر تک مینش کے مقام پر خون ریز معرکہ جاری رہا۔ محمد چلپی کی پیدل سپاہ بہادری کی نئی داستان رقم کر رہی تھی، جبکہ وہ بذات خود گھوڑے پر سوار اپنی سپاہ کے کامان سر انجام دے رہا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جبکہ معرکہ رئی اپنے عروج پر تھی۔ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ دور تک اطراف کی سپاہ کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے اور میدان جنگ میں ادھر ادھر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جبکہ عثمانی لشکر کا پلہ بھاری ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ عین اس لمحے سالار امیر خان اپنے 5,000 سپاہ پر مشتمل دستے کو قریبی پہاڑی سے نیچے لے کر اترا اور دشمن کے محاصرہ کو روندتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسا۔ وہ دشمن کے سپہ سالار ہنیاڈے کو اپنے حملے کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ دشمن کی سپاہ کو تہس نہس کرتے ہوئے ہنیاڈے کے قریب جا پہنچا، لیکن اس دوران وہ دشمن کی تلواروں کے نغرے میں پھنس چکا تھا۔ لیکن امیر خان نے اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے اور مردانہ وار اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے ہنیاڈے کے محافظ دستے کو کچلتا ہوا ہنیاڈے کے گھوڑے کے پاس پہنچ گیا۔ مسلسل جنگ کرتے ہوئے اس کا بازو شل ہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ اس دوران نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا، اس نے اپنی تلوار نیزے کے انداز میں ہنیاڈے کی جانب اچھال دی۔ تلوار اگرچہ برق رفتاری کے ساتھ جاتے ہوئے ہنیاڈے کی پشت میں پیوست ہو گئی اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے بھی گر پڑا، لیکن چونکہ امیر خان نے شل ہوتے ہوئے بازو کے ساتھ تلوار پھینکی تھی، اس لیے اس کا زخم ہنیاڈے کے لیے مہلک ثابت نہ ہوا اور وہ زمین سے اٹھ کر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر تلوار پھینکنے کے بعد چونکہ امیر خان غیر مسلح ہو چکا تھا، لہٰذا دشمن کی کئی تلواریں اس کے جسم سے ٹکرائیں اور اس کا جسم کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آغا حسن کے علاوہ ینیچیری کے دیگر سالار بھی اس معرکہ رئی میں داد شجاعت دے رہے تھے، لیکن محمد چلپی داد شجاعت دینے میں ان سب سے آگے تھا۔ وہ اپنی پیادہ سپاہ کی معیت میں دشمن کے قلب پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس نے دشمن کے قلب میں کافی آگے تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کی سپاہ بھی دشمن کے لشکر میں اندر تک پیوست ہوتے ہوئے دشمن کو قرار واقعی نقصان پہنچا رہی تھی۔ محمد چلپی اپنے گھوڑے کو ادھر ادھر دوڑتا ہوا دشمن کے لشکر کے کشتیوں کے پشت لگا رہا تھا کہ یکدم کہیں سے دشمن کا ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے گھوڑے کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ قبل اس کے کہ چلپی کا گھوڑا زمین پر گرتا وہ گھوڑے سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اب وہ پیادہ دشمن کے ساتھ برسر بیکار تھا۔ اس کی تلوار دشمن پر قیامت صغریٰ بن کر برس رہی تھی۔ اس نے یک بار دیگر دشمن کے کئی سپاہیوں کے سر تن سے جدا کر دیے، لیکن اچانک دشمن کی جانب سے اس پر رسی کا ایک پھندا پھینکا گیا جو عین اس کی گردن میں آن پڑا اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ کیونکہ رسی کا پھندا پھینکنے کے بعد دشمن کا گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑانے لگا تھا، لہٰذا محمد چلپی گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ محمد چلپی کی گرفتاری کی خبر برق رفتاری کے ساتھ ترک لشکر میں پھیل گئی اور سپاہ یکدم ہی حوصلہ چھوڑ بیٹھی اور شام ہونے سے قبل ہی معرکے کا فیصلہ منظر عام پر آ چکا تھا۔ ترک لشکر عبرتناک شکست کی ذلت سے دوچار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کم و بیش 4,000 ترک سپاہ جنگی قیدی بنا لی گئی تھی اور ایک کثیر تعداد کی حامل ترک سپاہ شہید ہو چکی تھی، لہٰذا شہاب الدین پاشا کو ہنیاڈے کے اتحادی لشکر نے قرار واقعی شکست کی ہزیمت سے دوچار کیا تھا۔ ترک لشکر کی شکست نے ہنیاڈے کے حوصلے کو جلا بخشی اور اسے ایک نئی زندگی اور تازگی عطا کی اور اس نے بھاگتے ہوئے ترکوں کا تعاقب جاری رکھا اور سلطنت عثمانیہ کے شہر صوفیہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس کے بعد اس نے چند دن کے اندر اندر کوہ بلقان کو عبور کر کے فلاپو پولس کو اپنے حملے کا نشانہ بنانے کی تیاری کی۔
لہٰذا ترک لشکر نے کوہ بلقان کے دامن میں ایک مرتبہ پھر دشمن کے ساتھ مارکارائی کی، لیکن اس مرتبہ بھی قسمت میں یاوری نہ کی اور وہ ایک مرتبہ پھر شکست سے دوچار ہوئے۔ اب میدان عیسائیوں کے قدموں میں تھا۔ یکبار دیگر فتوحات نے ان کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ سلطان مراد خان ثانی کونیا کی مہم سے واپس نہ آیا تھا۔ اس نے ایشیائی کوچک میں اپنے لشکر کی ہزیمت اور اپنے علاقوں کی تباہی و بربادی کا احوال سنا اور جلد از جلد واپس آنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا۔ اگرچہ ہنیاڈ رومیلیا اور وادی بلقان کو تہس نہس کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دارالسلطنت ادرینہ کو بآسانی اپنا نشانہ بنا سکتا تھا، سلطان ادرینہ میں غیر حاضر تھا اور ہنیاڈے کی فوج اس قدر مضبوط اور طاقتور بھی تھی، اس کے لیے ادرینہ پر اپنا تسلط قائم کرنا کوئی مشکل امر نہ تھا۔ لیکن اس نے اتحادی فوج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادرینہ پر قبضہ کرنے کی بجائے بودا کے مقام پر داد عیش دینے کو ترجیح دی۔